اللہ اللہ کر دیا سیراب ہر پیاسے کو اپنے فیض سے، کر دیا سیراب ہر پیاسے کو اپنے فیض سے، یا علی ہر دکھ کی دوا ہے آپ خواجہ موڑ بھی، اللہ 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 اللہ۔ کریم آقا کے حضور تمام سناخوان سے اور علماء سے گزارش ہے کہ ان سے حاضر ہوائیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، صرف 2-3 یا 5 منٹ حاضر ہوائیں مہربانی فرمانا۔ کریم آقا کے حضور ہدیہ پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں نائب محترم مقام واجب التعظیم جناب حاجی محمد نصیر قاسمی صاحب کے آئیں اور کریم آقا کے حضور ہدیہ پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان قاسم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول ربنا یا ربنا 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 او محبوب خدا یارو، او محبوب خدا یارو، رحمت کا دریا یارو، او محبوب خدا یارو، رحمت کا دریا یارو، مجھ ناچیز سے کیا ہوگی اس کی مدح ثنا یارو، مجھ ناچیز سے کیا ہوگی اس کی مدح ثنا یارو، ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا، اس کا ہی مداح خدا، اس کا ہی مداح خدا، مداح خدا، مداح خدا، اس کا ہی مداح خدا، میں اور آپ ہیں کیا یارو، اس کا ہی مداح خدا، میں اور آپ ہیں کیا یارو، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اس کی ایک ادا یارو، ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا، خاک پہ اس کے قدموں کی، خاک پہ اس کے قدموں کی کر دوں جان فدا یارو، خاک پہ اس کے قدموں کی کر دوں جان فدا یارو، دل میں بسا ہے پیار اس کا اور لب پہ صلی علی یارو، ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا، وہ سورج میں ذرہ ہوں، وہ سورج میں ذرہ ہوں،
میں ذرہ ہوں یوں ہے تلک سا یارو میں اس کا ناچیز غلام میں اس کا ناچیز غلام میں اس کا ناچیز غلام وہ ہے میرا آقا یارو ربانا یا ربانا ربانا یا ربانا میں ہوں فقیر اس کے در کا میں ہوں فقیر اس کے در کا فخر یہ کم ہے کیا یارو میں ہوں فقیر اس کے در کا فخر یہ کم ہے کیا یارو میں شاہوں سے کیا مانگوں میں شاہوں سے کیا مانگوں شاہ بھی اس کے گدا یارو ربانا یا ربانا ربانا یا ربانا ربانا یا ربانا ربانا یا ربانا سبحان اللہ ماشاء اللہ کیسے کہوں کہ نعت سے عزت نہیں ملی کہ سبحان اللہ جتنے بھی نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں تاکہ محفل میں ذوق برقرار ہو تمام حضرات سے گزارش ہے جو بزرگ ہیں ان کے لیے نہیں لیکن جو ینگسٹرز ہیں گزارش ہے کہ آگے آ جائیں پلیز کم فارورڈ اینڈ فل دی گیپس کیسے کہوں کہ نعت سے عزت نہیں ملی کیا مجھ کو دین و دنیا کی دولت نہیں ملی کیسے کہوں کہ نعت سے عزت نہیں ملی کیا مجھ کو دین و دنیا کی دولت نہیں ملی اعمال کم ہوئے تو یہ کہہ دوں گا حشر میں اعمال کم ہوئے تو یہ کہہ دوں گا حشر میں یا رب نبی کی نعت سے فرصت نہیں ملی یا رب نبی کی نعت سے فرصت نہیں ملی کریم آقا کے حضور ہدیہ پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں نہایت ہی محترم مقام واجب التعظیم جناب صوفی محمد سلطان قاسمی صاحب اولڈن جناب سے گزارش ہے کہ آئیں اور کریم آقا کے حضور ہدیہ پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق فیضان قاسم غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ علماء اہل سنت جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے سبحان اللہ اور بے طلب دینے والا دیے جاتا ہے ہاتھ اٹھتے نہیں تو میری جولی بھر جاتی ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اور اٹھی نظر ان کے کرم پہ جا کے ٹھہر گئی میں کیا سور گیا میری قسمت سور گئی سبحان اللہ ہجر نبی میں آہ کہا بے اثر گئی جو تڑپے ہم یہاں
खबर गई बला अल्ला बेकमाली कशफत जाब जमाली हसनत जमील साली सल्लु अलैहि सलाम है दरूद तुझ पर भी आमिना तेरे चांद पर भी सलाम है तेरी गोद कितनी अजीम है तेरी गोद कितनी अजीम है मिला जिसको माए तमाम है बलगल उला बेकमाली कशफत जाब जमाली हसनत जमील साली सल्लु अलैहि वाली ओ रहा जो रहा था अर्श बरीन पर वही चाँद उतरा जमीन पर हूँ अलीमा तुझको मुबारक हूँ अलीमा तुझको मुबारक यही अंबिया का इमाम है बलगल कशफत जाब जमाली हसनत जमील साली सल्लु अलैहि वाली मुझे मत कहो कि गरीब है मुझे मत कहो कि गरीब है मेरा सबसे ऊंचा नसीब है मुझे मत कहो कि गरीब है मेरा सबसे ऊंचा नसीब है मैं तो बस गदाए रसूल हूँ मैं तो बस गदाए रसूल हूँ मुझे क्या ज़माने से काम है बलगल उला बेकमाली कशफत जाब जमाली हसनत जमील साली सल्लु अलैहि वाली सभी बज़म कमाल है सभी मुस्तफा का जमाल है सजी बज़म सायम कमाल है सभी मुस्तफा का जमाल है सभी दो सलामी हजूर को सभी दो सलामी हजूर को यही वक्त वक्त क़याम है बलगल उला बेकमाली कशफत जाब जमाली हसनत जमील साली सल्लु अलैहि सुभान कशफत जाब जमालिही हसनत जमील सालिही सल्लु अलैहि
ماشاءاللہ سبحان اللہ. بلا تخیر خطاب کے لیے ملتمس ہوں فخر اہل سنت شان اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعظم صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے مستفید فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اذان قاسم، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انشاءاللہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. باتیں تو آپ سے زیادہ کرنی تھی کیونکہ یہ ہمارا ایک درسگاہ ہے اور ہماری یہاں سے تربیت ہوتی ہے. خواجگان نقشبندیہ مجددیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا تذکرہ ہو رہا ہو اور پھر نقشبندی وہاں مچل نہ رہے ہوں، ان کے دل جو ہے وہ نورانیت سے معمور نہ ہو رہے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. میں نے جو ہے مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں لفظ عزت استعمال فرمایا اور پھر اسے اپنی ذات سے شروع کیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ اللہ کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور اللہ کے مومن بندوں کے لیے. اب دنیا کو سمجھا دیا کہ ہر شخص عزت کا متلاشی ہے، ہر شخص عزت چاہتا ہے. امیر بھی عزت چاہتا ہے، غریب بھی عزت چاہتا ہے، بڑا بھی عزت چاہتا ہے، چھوٹا بھی عزت چاہتا ہے، استاد بھی عزت چاہتا ہے، شاگرد بھی چاہتا ہے. ہر ایک کا یہ ہے کہ میں باعزت اور باوقار رہوں اور عزت اسی کی تلاش میں ہر کوئی پھر رہا ہے. کوئی اچھے کپڑے تلاش کر رہا ہے، کوئی اچھی گاڑی تلاش کر رہا ہے، کوئی اچھی کوٹھی تلاش کر رہا ہے. عزت کا معیار ہے ہر شخص کے پاس. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے کہ سب سے پہلے عزت کا حقدار میں ہوں کہ عزت کا خالق میں ہوں. اس لیے جب بندہ سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. ظہور چشتی صاحب فرما رہے تھے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرماتا ہے. اللہ کی عزت کرنے والا سب سے زیادہ معزز والے رسول ہی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بعد اگر کسی کی عزت اس کائنات میں ہے تو میرے رسول کی. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ رسولوں کی ہے، ایک رسول کی. اگر رسول ہوتا تو پھر سارے ہوتے. حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ علماء اور مفسرین کو پڑھو. وہ فرماتے ہیں کہ جس بھی رسول کو عزت ملی اس کو محمد رسول اللہ کے صدقے میں ملی. آدم علیہ السلام کو اگر معافی کا پیغام ملا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے میں ملا. یا اللہ جس ذات کا نام تو نے اپنی ذات کے ساتھ لکھا ہے اس کے واسطے سے معافی مانگتے ہیں. نوح علیہ السلام کو اگر نجات ملی تو محمد رسول اللہ کے صدقے میں ملی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اگر آگ ٹھنڈی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوئی. اور اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس قربانی کے مرحلے میں معجزاتی طور پر زندہ بچا لیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. والے رسول. اور پھر اس رسول سے جو وابستہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تیسرے مقام پر وہ شخص ہے جس کو کائنات میں میں نے عزت بخشی ہوئی ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے لیے. آج پیر خواجہ محمد قاسم
صادق مولوی رحمت اللہ علیہ ان کا ذکر برطانیہ کی سرزمین میں ہو رہا ہے. میرا خیال ہے آپ جو تشریف نہیں لائے ہوئے لیکن ذکر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے مومنوں کی عزت ہے. جہاں ان سے نسبت رکھنے والے ان کے حسب و نسب کے فرزند جب یہاں آئیں گے تو وہ بھی وہی کریں گے جو کچھ انہوں نے کیا. آج کے اتنے لوگوں کو جو قرآن سنایا جا رہا ہے, حضور کی نعتیں سنائی جا رہی ہیں, یہ خطابات سنائے جا رہے ہیں, کس کی وجہ سے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کی. برطانیہ کی سرزمین پر قرآن پڑھایا ہے اگر تو وہ مومنوں نے پڑھایا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں آئے تھے بہت اندھیرا تھا. یہ بزرگ لوگ جو پرانے آئے ہوئے ہیں یہ اس بات کے گواہ ہیں. یہی ہے نا, بہت اندھیرا تھا, کئی دن سورج نظر نہیں آتا تھا, دھوپ دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. یہ سارے کہتے ہیں آج روشنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے فتاویٰ میں کہ یہ جو اذان دی جاتی ہے 6 مقامات انہوں نے لکھے ہیں کہ وہاں اذان دینا مستحب ہے. اللہ رب العالمین وہاں کی تکلیفیں دور فرماتا ہے. اور ایک مقام انہوں نے لکھا کہ جب سخت اندھیرا اور تاریکی ہو, جہاں کئی دنوں تک روشنی نہ آ رہی ہو, وہاں اذان دی جائے تو وہاں روشنی ہو جاتی ہے. آج ان جیسے بزرگوں جیسے بزرگ یہاں آئے اور ان کی وساطت سے پھر علماء آئے, علماء کے ساتھ حفاظ آئے, حفاظ کے ساتھ مؤذن آئے, اللہ اکبر کی صدائیں اس گلی سے بھی دوسری گلی سے بھی, نگینہ مسجد سے, مدینہ مسجد سے, کلارچ فیلڈ سے اور گلاڈوک سے جب ایک وقت میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو پھر روشنی کیوں نہ ہو؟ یہ روشنیاں برطانیہ میں ان لوگوں نے کی ہیں. آج یہ جو اتنا یہاں ماحول اسلامی بنا ہوا ہے, اتنی بڑی عمارت کیوں بنی؟ اللہ کے قرآن کی تعلیم کے لیے, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے. ابھی رمضان الشریف کی آمد ہے. اللہ رب العالمین کی کا کرم اس ملک پر اور اس عوام پر اس حد تک کہ حفاظ کرام 2 3 ایک مسجد میں سنائیں گے, ایک مسجد میں سنائیں گے, اور اس سے اور زیادہ روشنی ہوگی, اس سے اور زیادہ دلوں کو بھی جلا بخشتے ہیں یہ لوگ, اور اللہ کی اس کائنات کو بھی جلا بخشتے ہیں. تو آج میں صرف ایک بات جو میرے دل نے چاہی کہ اگر وہاں موقع ملا, اور حضور میرے بڑے مہربان ہیں, بڑی شفقت فرماتے ہیں بہت زیادہ. آج مجھے الطاف شاہ صاحب یاد آ گئے, وہ صاحبزادہ صاحب, اور وہ کتنی ہم سے محبت کرتے تھے, وہ کتنی محبت کرتے تھے. یقین جانے میں نے ان کے جنازے کے موقع پر بھی حضور سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے آپ جیسی محبت ہم کو دی ہے. کیوں دی ہے؟ کہ وہ انہی کے درس گرفتہ تھے اور اسی درس کے پڑے ہوئے تھے. آج یاد آ رہی ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, بڑے احترام سے, بڑی عزت سے, اور ان کے علماء کی عزت وہ کیا کرتے تھے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ہر جہان میں عزت عطا فرمائے, کیونکہ عزت مومن کے لیے. تو ہمارے ایک بزرگ نقشبندی سلسلہ کی, لیکن یہ نام انہوں نے اپنے شیخ کا لیا ہے. جتنے بھی لوگ یہاں اس توسل والے بیٹھے ہوئے, نسبت والے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے اپنے شیخ کو سامنے رکھیں, اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس شیخ نے, وہ پیر تھے, انہوں نے اپنے پیر کو کن لفظوں میں اور کس عقیدے سے یاد کیا. ہم یہاں اگر اپنے عقیدے کو درست کریں گے, مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پیر تھے براہ راست, ایسا ہی ہے. لیکن آج کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. آج جو ہیں وہ پیر ہیں, ہم ان کے مرید ہیں, اور نسبت وہی ہے, اور عقائد بھی وہی ہیں, عقیدہ بھی وہی رکھنا ہوگا. ہر شخص کو جو فیض ملتا ہے وہ اس کو اس کے عقیدے کے مطابق ملتا ہے. ہمارے کوٹلی والے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی حافظ کو کسی مسجد میں تعینات فرماتے, دیکھیں کتنی بزرگوں کی باتیں, فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسان ہے اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, آپ سے بہتر ہے کہ قرآن کا حافظ ہے, آپ سے بہتر ہے کہ قرآن کا حافظ ہے. جس نیت سے, جس ارادے سے اور جس خلوص سے تم اس کی
خدمت کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری نیت کے مطابق تمہیں اجر دے گا، اس کے عمل کے مطابق نہیں دے گا۔ نیت تمہاری ہوگی۔ آج جو حضرت سے صدق اور ارادت کے ساتھ جتنی محبت پیار اور خلوص سے وہ ان کا ارادہ رکھیں گے، اللہ رب العالمین اتنا ہی فیض اس شخص کو یہاں سے دے کر اٹھائیں گے۔ اور جو بھی یوں ہی آیا ایک ہے وقت گزارنے کے لیے، یا اس کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی نیت نہیں، تو ظاہر نیت نہیں تو اس کی مراد بھی کوئی نہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جیسی نیت ویسی مراد۔ نیت میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنی محبت ہوگی، اللہ رب العالمین نیتوں کے میزان وہ جانتا ہے، نیتوں کے میزان وہ جانتا ہے، اور اجر بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ حضرت پیر نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک نے سنے ہوئے، جنہوں نے سیارفی شریف لکھی، اور وہ بزرگ ہیں کہ جب منگلہ ڈیم میں پانی بھرا تو 63 ایئرز بعد، 63 سال بعد جب ان کو منتقل کیا گیا تو وہ اسی کفن میں، اور لوگوں نے چہرے کی زیارت کی، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا۔ میرپور میں ان کے اس جنازے کے بعد کتنا عرصہ کوئی بد عقیدہ مولوی ہی پیدا نہیں ہوا، اب ہو رہے تھوڑے تھوڑے۔ یہ فیض تھا، یہ برکت تھی۔ وہ پیر نیک عالم شاہ صاحب حضرت حاجی محمد بفوی بفا شریف مانسیرہ سے آگے ان کے مرید تھے۔ یہ حضرت خوب جانتے ہیں، ظاہر ہے نقشبندی سلسلہ ہے، اور یہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو سبق پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ اپنے شیخ کے بارے میں، ہمیں بھی اپنے شیخ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، ہر مرید اپنے شیخ کو سامنے رکھ کر یہ شعر سنے، اور یہ دلائل الخیرات میں شجرہ شریف میں موجود ہے۔ حضرت حاجی مرشد میرا خاص حبیب الہی۔ اب دیکھیں جب اپنے پیر کو کہا جائے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے تو اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی۔ نفس شریر کمینے والی کی تھی جس تباہی، میرا مرشد ہوا ہے جس نے مریدوں کے نفس کے شر کو ختم کر دیا۔ صورت سیرت، یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر یہ صورت ہے، اور حضور کا اندر یہ سیرت ہے۔ صورت سیرت ظاہر باطن جس کا سب نورانی، یہ اپنے شیخ کے بارے میں فرما رہے ہیں، یعنی صورت سیرت ظاہر باطن جس کا سب نورانی، اس زمانے وانگ انہاں دے جس سے نہ کوئی ثانی۔ یہ بھی اپنے پیر کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہوتا ہے کہ میرا پیر سب سے اعلیٰ۔ حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا کام میرے علماء کریں گے، ہر ایک وقت پہ کئی علماء موجود رہیں گے جس طرح بنی اسرائیل میں تھے، لیکن اپنے پیر کو سب سے اعلیٰ اور افضل جاننا ہے۔ یہ عقیدہ ہے طریقت کا۔ علم حلم عرفان جنہ دے اعلیٰ افضل عالی۔ علم یعنی علم میں بھی میرا شیخ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ علم عرفان جنہ دے اعلیٰ افضل عالی، جس نو خاص عنایت ہوئی صفت نبیاں والی، جس کو خاص عنایت ہوئی صفت نبیاں والی، ولیاں دی سرداری اس نو منصب جس دا عالی، پکھلی دا او کتب مکرم شہر بفیدہ والی۔ یہ اپنے پیر کو کتب کہا ہے۔ آگے مرید کے لیے صدق ارادت لے کے جیڑا کول انہاں دے آیا۔ اب یہ ہے کہ کوئی کس نیت سے کس ارادے سے آیا یہ وہ بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے۔ مقصد دل دا باج ریاضت اس جنابوں پایا، میں بھی اس دا دامن پھڑیا۔ پیر نیک عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی اس دا دامن پھڑیا صدقوں پاک الہی۔ یا اللہ اپنی طرف دا سچ کیتا تو اڑے کرم نال 10 حقیقت